فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ اگر اپنے علم کو کسی دوسرے سے زیادہ سمجھنے کے وقت اس کا بھی استحضار ہو کہ یہ عطائے حق ہے، جب چاہیں سلب کر لیں، نیز اگر میرے اندر ایک کمال ہو تو دوسرے میں ممکن ہے کہ اس سے زیادہ دوسرا کمال ہو، اس کے سبب یہ عند اللہ مجھ سے افضل ہو، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اس ملفوظ میں حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی پہچان کے حوالے سے فرمایا کہ بندے کو کبھی یہ ہو کہ مجھے علم ہے، یہ مسئلہ میں جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا، تو اس وقت میں یہ سوچ لے کہ میں اگر یہ جانتا ہوں تو وہ اس سے زیادہ جانتا ہو سکتا، اس سے زیادہ وہ جان سکتا ہے۔ اگر کسی فن میں مجھے زیادہ مہارت ہے تو اس شخص کو مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ مجھے آج اگر خاص اور مخصوص اور خاص اور اچھے اور بڑے چند مسائل معلوم ہیں تو میرے دوسرے عالم بھائی کو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ علم ہو۔ کبھی بھی اپنے اندر بڑائی کا خیال پختہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک جگہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو عالم کہنا تو جائز ہے، عند اللہ مقبول کہنا سمجھنا جائز نہیں۔ عالم تو بندہ اس لیے کہہ سکتا ہے کہ جی فارغ و تحصیل ہوں، عالم ہوں، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے عالم یا اپنے آپ کو بڑا عالم یا پرانا عالم سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ تکبر ہے، گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم اسی صورت میں صحیح رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا جس میں خشیت ہو۔ جس علم میں خشیت نہ رہی، خوف الہی نہ رہا، اس علم میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ نہ رہی، اپنے پہ گھمنڈ ہونے لگا، وہ علم نہ رہا، وہ شیطانی ہو گیا۔ شیطان کو ہم سے زیادہ علم، بہت سارے یہودیوں کو، بہت سارے غیر مسلم علماء کو بہت بڑا علم ہے، لیکن ایمان نہیں، قدر نہیں۔ اس لیے آج کسی عالم کو، کسی بڑے کو، کسی ہنرمند کو، کسی فنکار کو اپنے فن پہ ناز اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عطا سمجھی جائے کہ ان کی عطا ہے، ان کا فضل ہے۔ کبھی بھی اپنی طرف منسوب نہ ہو، ہمیشہ ان کی طرف منسوب ہو، یہ ان کا فضل ہے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ انہی کی برکت ہے۔ اس لیے کبھی اپنی بڑائی نہ کرے، نہ ظاہر ہونے دے، گمنام رہے، ہنستا کھیلتا سب کے ساتھ رہے، کسی کو کوئی نہ ہو، محسوس ہی نہ ہونے دے کہ میرے پاس کچھ ہے یا کچھ علم ہے، نہیں ہے۔ ہمیشہ ہنس مکھ رہے اور دوستانہ ماحول کے ساتھ لوگوں کو ساری زندگی پتہ ہی نہ چلنے دے کہ یہ کیا ہے۔ یہ چھپانے کے انداز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے یہ انداز ہوتے ہیں، یہ اپنانے چاہیے۔ میرا نام بڑا کر کے لکھو، میرے نام کے ساتھ القابات لکھو، میرا نام نمایاں لکھو، میرے چھوٹے نعتیہ کلام پڑھنے والے کے ساتھ میرا نام لکھ دیا، دیکھو میں کوئی چھوٹا عالم ہوں، اس طرح کہتے ہیں لوگ۔ اور یار میں اتنا بڑا ہوں تو میرا نام ذرا بڑا ہونا چاہیے، ان کا جو بڑا ہوا ہے صرف 2 سال پہلے مجھ سے فارغ ہوئے ہیں تو میرا کیوں نہیں بڑا نام لکھا؟ یہ چکر چل رہے ہیں، یہ نہیں چلنے چاہیے۔ اس طرح قراء حضرات، قاری حضرات، ان کو بھی ایک نام چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ایک نام ہو، وہ میرے لیول کا ہے، اس کا نام اتنا بڑا لکھ دیا، میرا چھوٹا لکھ دیا۔ ان ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، نام مقصود نہیں ہے، کام مقصود ہے۔ جی کام سے خود نام بنتا ہے، نام سے کام نہیں بنتا، یاد رکھیں۔ اچھا نام رکھیں گے تو اسے خود کام بنے گا۔ کام کے لیے کام کیا جائے، نام کے لیے نہ نام رکھا جائے نہ کام کیا جائے، نام مقصود نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت سے ہمیں ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ صحت مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے عافیت۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ صحت اور عافیت زیادہ سے زیادہ مانگا کرتے تھے، صحت علیحدہ مانگتے تھے، عافیت علیحدہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔
اللهم صل على سيدنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم حی یا قیوم، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما دیجیے، طاقت روحانی جسمانی عطا فرما دیجیے، ذکر قلبی ذکر لسانی نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اندر جذبہ ایمان بڑھا دیجیے، ہمارے اندر جذبہ اعمال بڑھا دیجیے، ہمارے اندر نیکی کا شوق بڑھا دیجیے، ہمارے اندر جنت میں جانے والے اعمال کا شوق بڑھا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے ملاقات ہوگی اس کا شوق بڑھا دیجیے یا الہ العالمین۔ ہمیں لمحہ لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا رب کریم۔ ہماری دنیا میں غفلتوں کے اور گناہوں کے اوقات کو نیکیوں سے اور اچھے وقتوں سے تبدیل فرما دیجیے، ہماری دنیا کا گزرا ہوا وقت گولڈن اور مقبول بنا دیجیے یا الہ العالمین۔ ہمیں کبھی اپنی کسی کام پر ناز یا فخر کرنے سے بچا لیجیے، ہر کام میں یا رب آپ کا شکریہ ادا کرے اس کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہم سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں مرادیں پوری فرما دیجیے، ہم میں جو زندہ ہیں ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجیے یا الہ العالمین۔ پکڑ دکڑ سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے عذاب دنیا اور آخرت کے اور ان کے اور ذلتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا رب کریم۔ ہم سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ